اپنے رب کو بڑا کریں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں ذرا سوچیں کہ اللہ پاک تو بڑے ہیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کو بڑا کرو۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر کوئی میسج دیا جا رہا ہے، ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، بہت گہرا میسج دیا جا رہا ہے، اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ مجھے بڑا کرو، اپنے رب کو بڑا کرو۔ کچھ میسج دیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اذان کی آواز آئی، مؤذن آواز دے رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور آپ کر رہے ہو کوئی کام، آپ کوئی کام کر رہے ہو، اپنا جو ہے نا بزنس کر رہے ہو، یا جو ہے نا گھر کا کام کر رہے ہو، یا جو ہے نا آپ کسی دکان پہ ہو، کوئی کام کر رہے ہو، آپ وہاں سے آواز آئی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن آپ نے اس ٹائم اپنا کام جاری رکھا، آپ نے کہا نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے میں یہ اپنا کام ختم کر لوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوٹا کر دیا۔ بہت ہی اسے ذرا غور سے سمجھیں کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ بڑا ہے، اللہ چھوٹا ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے اللہ کو چھوٹا کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے رب کو بڑا کرو۔ سوچنے کی بات ہے، سوچیں تو صحیح اس بارے میں۔ اللہ جو آیات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں وہ بہت بڑا ڈیپ میسج دے رہی ہیں ہمیں، لیکن ہم اس بارے میں سوچ نہیں رہے، ہم نے اس کے بارے میں اپنی زندگی نہیں کی ہوئی، بلکہ ہم گمان کے پیچھے، اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن مجید میں نا انسان کی گمراہی کی نا دو ریزنز پیش کرتا ہے، دو ریزن پیش کی اللہ پاک نے کہ کون شخص جو ہے نا گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اِن یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، کہ جو مت پیروی کرو اپنے گمان کی اور اپنے خواہشات نفس کی۔ یہ دو ریزن پیش کیے کہ تم نے اپنے گمان کے مطابق نہیں چلنا، تم نے اپنے خواہشات نفس کے مطابق نہیں چلنا۔ ٹھیک ہے، یہ گمراہی کی دو ریزن، اور لیکن اللہ پاک آگے خود ہی فرما بھی دیتے ہیں لیکن تم نے کسی کو گمراہ نہیں کہنا، تم نے کسی کو کافر نہیں کہنا، تم نے کسی کو بھٹکا ہوا نہیں کہنا۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ کون گمراہ ہو گیا ہے، کون ہدایت پر ہے۔ یہاں پر ابھی معاشرے میں دیکھ لیں، آپ لوگ دیکھیں بڑے سے بڑے مفتی صاحب بھی جو ہے نا اپنے جو ہے نا چینل پہ بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے نا کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے لگے ہوئے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ذالک ما بلغوہم من العلم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وہ عالم بمن ضل عن سبیلہ، کہ اللہ جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹک گیا۔ وہ عالم بمن اہتدی، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے پہ۔ تم کوئی رائٹ نہیں رکھتے، تم میں کسی نے رائٹ نہیں دیا کہ تم کسی کو کہو کہ یہ گمراہ ہے، یہ کافر ہے۔ جو جیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، کون ہدایت کے راستے پر ہے، کون گمراہ ہو چکا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں پر نا ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے، آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن ہر روز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھ کر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، آپ کے دل میں خود بخود ایک چیز شیطان کی طرف سے پیدا ہونے، آٹومیٹیکلی، یہ نیچر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا آٹومیٹیکلی انسان کے دل میں پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں، یہ جو دوسرا بندہ ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، یہ قرآن نہیں سمجھ کے پڑھنا نا، یہ گمراہ ہے۔ ایسا نہیں، اللہ پاک اسی آیت سے یہی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کون گمراہ ہے، کون سیدھے راستے پر ہے۔ تم نے ایسا دل میں بھی اپنے جو ہے نا ایسا نہیں سوچنا، تمہیں اللہ کی طرف سے توفیق آ گئی، اس کے اوپر شکر ادا کرو۔ تم نے کبھی بھی جو ہے نا کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا۔ لیکن یہاں پہ سورہ مدثر میں دیکھیں سب سے پہلا میسج ہمیں کیا دیا گیا، ایک کمبل میں لپٹنے والے، ذرا اپنے آپ کے اوپر ذرا یہ آیت فٹ کرے نا کہ ایک کمبل میں لپٹنے والے، خبردار کرو لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیں اور خبردار کریں لوگوں کو کہ مر جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے سامنے پھر جواب دہی دینی ہے، تو خبردار کیجئے۔ اللہ اپنے رسول کو فرما رہا ہے، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ خبردار کیجئے کہ تم لوگوں نے مر جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تب تیاری کرو۔
اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو اللہ نے مسلم بنایا تو کیوں بنا دیا؟ ویسے ہی بنا دیا، کسی تکا لگ گیا کہ آپ کو مسلم بنا دیا؟ یہ ڈیوٹی کی گئی ہے آپ کو، یہ ڈیوٹی دی گئی ہے، اللہ نے آپ کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ تم لوگوں نے بھی خبردار کرنا ہے۔ ابھی کسی نبی نے نہیں آنا، ہمیں نبیوں والا کام دیا اللہ نے کہ تم نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ حجت الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام صحابہ کرام کو کوئی 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا۔ تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اوپر آسمان کی طرف کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ یہ لوگ مان رہے ہیں، اے اللہ یہ لوگ مان رہے ہیں، اے اللہ یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا۔ اس کے بعد اگلا پیغام آپ کے لیے، ہمارے لیے، میرے لیے سب سے پہلے، میرے لیے بھی سب سے پہلے اللہ اگلا پیغام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر اب نہیں ہیں ان تک تم لوگوں نے پیغام پہنچانا ہے۔ غائب کا صیغہ یوز ہوا یہاں پہ کہ جو لوگ یہاں پر اب غائب میں ہیں، جو لوگ غائب میں ہیں ان تک تم لوگوں نے پیغام پہنچانا ہے۔ تو صحابہ کرام سے وہ ڈیوٹی لگ گئی ہے، صحابہ کرام سے تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جو ہے نا تمام لوگوں کے بارے میں یہ ڈیوٹی لگ گئی ہماری۔ یہی میں نے پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، یہ مقصد ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان اور جن کو پیدا ہی صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کا مین رکن یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک دین پہنچانا ہے۔ ہمارے ذہن میں کانسیپٹ کیا کلیئر کیا گیا ہے کہ آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس یہ 5 جو ارکات ہیں اس کو پورا کر لو، آپ نے جو ہے نا اپنی ڈیوٹی عبادت کر لی، آپ نے اپنا جو ہے نا کام سر انجام دے دیا۔ عبادت کا مطلب ہی نہیں پتا آپ کو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان کو اور جن کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا کہ وہ عبادت کریں۔ میرے بھائی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو 5 ارکان ہمیں دیے گئے ہیں یہ صرف اس وجہ سے دیے گئے ہیں کہ تم لوگ سیدھے راستے پہ رہو، اپنے رب کو نہ بھلا دو۔ یہ 5 ارکان صرف ہمیں اس وجہ سے دیے گئے ہیں کہ اپنے رب کو نہ بلاؤ۔ یہ 5 ارکان ہی آپ کو تیاری کرواتے ہیں اس بڑی جنگ کے لیے، اس بڑی جنگ کے لیے۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور اس ٹائم بھی آپ نے یہ کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، توصیف بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو اس ٹائم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ حق پرست ہیں، لوگوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، محتاجوں کو لباس دیتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ پہلی بات میں نے کیا کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ حق پرست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی حق پرست تھے، حق کی بات کیا کرتے تھے، حق کی بات کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں، ابھی یہ ذرا اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنے اوپر اپلائی کریں، ذرا سوچیں اس بات کو۔ آپ ویسے نہیں آگے اس دنیا میں۔ اگر آپ کے اوپر اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے احسب الناس ان یترکوا، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ تم لوگ کیا کہتے ہیں ان یقولوا آمنا، صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تم لوگ صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں؟ تمہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ذرا سوچیں نا، آپ کے اوپر کیا ٹیسٹ آیا ہے ابھی تک، کیا آزمائش آ گئی ہے آپ کے اوپر؟ صرف یہی ابھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میں ڈپریشن میں تھوڑی سی ذرا پریشان ہو گئی ہوں، مال کی تنگی ہو گیا ہے میرے اوپر، جو ہے نا کوئی جاب نہیں مل رہی آپ کو، رزق میں جو ہے نا تھوڑی سی فراغی نہیں آ رہی، یہ ٹینشن آپ کو لگی ہوئی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ تمہیں رزق کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تمہیں رزق دوں گا، تمہیں جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ پوری کرو۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ذرا اپنی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ اسی شخص کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اور آپ اگر یہ رسپانسبلٹی پوری نہیں کریں گے، چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے، میرے بھائی میل ہے فیمیل ہے، اگر آپ یہ رسپانسبلٹی پوری نہیں کریں گے، یہ ڈیوٹی نہیں پوری کریں گے، اللہ پاک سیدھا قرآن مجید میں فرماتے ہیں تمہیں ہٹاؤں گا، تمہاری جگہ دوسرا شخص لے آؤں گا۔
کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم اپنے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے. نماز اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ہاں جی, اللہ کو بتا سکیں گے اللہ پاک یہ لے کر آئے ہوں, میں نماز پڑھ کر آیا ہوں. اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی جگہ جنت ملے گی. سوچیں تو صحیح نا, کیوں ویسے ہی آ گئے یار مسلم, اللہ نے آپ کو ویسی بنا دی. بھائی جان اللہ نے بڑی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک احسان کر دیا کہ ہمیں مسلم بنا دیا. ہمیں احسان کیا ہمارے اوپر اللہ نے, ہم اس کو جتنا مرضی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اب مسلم بنا دیا ہے تو ہم نے جو ہے نا حق ادا کرنا ہے. اپنی زندگی کو اللہ کے نام تو کرنا پڑے گا بھائی. یہ 40 سال جو 50 سال کی زندگی ہے اس کو اللہ کے نام نہ کیا تو بس پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تم لوگ سمجھتے کیا تم لوگ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, تم سے تمہارا ٹیسٹ نہیں ہوگا, تمہاری آزمائش نہیں ہوگی, یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تم لوگ کیا یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤں گا میں؟ کوئی نہیں ہے بھائی, ایسا کوئی نہیں ہے. اتنی مشکلات صحابہ اکرام کے اوپر آئی, اتنی مشکلات انبیاء اکرام کے اوپر آئی. اسی آیت میں فرمایا گیا کہ انبیاء اکرام کے اوپر اتنی مشکلات آئی, اتنی مشکلات صحابہ اکرام کے اوپر آئی, یہاں تک کہ ایمان والوں پہ آئی. اور یہ لوگ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, مگر اللہ کی مدد قریب ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے, ذرا جا کے خود پڑھ لیجئے گا. جب انبیاء اکرام کے اوپر ٹیسٹ آ رہا ہے, آزمائش آ رہی ہے, صحابہ اکرام کے اوپر ٹیسٹ آ رہا ہے, آزمائش آ رہی, ایمان والوں کے اوپر ٹیسٹ آ رہا ہے, آزمائش آ رہی ہے, آپ کے اوپر نہیں آئی. سوچیں تو صحیح نا, آپ کے اوپر نہیں آئی, آپ کے اوپر کوئی مشکل نہیں آئی. آپ نے جب حق کی بات کی تو آپ کا کسی نے منہ نہیں توڑا. آپ نے جب حق کی بات کی تو اگلے بندے نے آپ کی بےزتی نہیں کی. آپ نے جب حق کی بات کی تو لوگوں نے سنی نہیں. سوچے تو صحیح, سوچے تو صحیح. میں ابھی ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں کیا کہتے ہیں سیشن کے لیے میں جاتا ہوں, تو شروع میں جب میں نے سیشن دینا سٹارٹ کی تو میں آفیسز میں جایا کرتا تھا, وہاں پر جا کے بات کیا کرتا تھا لوگوں کے ساتھ. تو جب میں دینے کے لیے گیا, ایک شخص کے پاس 4-5 بندے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ میں بات کر رہا تھا, دین کی بات کر رہا تھا. میں نے ان سے کہا کہ یار آپ کو 5-10 منٹ چاہیے تو میں آپ سے جو ہے نا 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں اللہ کے دین کے بارے میں, اگر آپ کی اجازت ہونے کہ جی آپ ضرور کریں. 5 منٹ میرے خیال سے 2 سے 3 منٹ بات کی تو اس کی کال آ گئی, کال پک کر لی اس نے. میں نے کہا چلو کال کر لو, آپ کے لیے آپ کی کال ضروری ہے, اللہ کا دین ضروری نہیں ہے, آپ پہلے کال سن لو. کال سن لی. کال سنتے سنتے بھائی صاحب اٹھ کے اندر روم میں گئے, روم سے نکل کے باہر گئے, باہر موٹر سائیکل پہ کک ماری, وہ گئے. میں یہاں پر پریشان, میں کہوں یار یہ اس شخص کو میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کا آیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کو جو ہے نا اللہ کے جو ہے نا دین کو ڈیلیور کرنے کے لیے آیا تھا. اور یہ کم وقت اس نے جو ہے نا یہاں تک کہ سلام بھی نہیں کیا کہ یار بھائی جان میں تھوڑا سا بیزی ہوں, آپ پھر انشاءاللہ کبھی آ جائیں, پھر ملاقات ہو, بلکہ کان پہ لگایا اور اٹھ کے چلا گیا. اس ٹائم مجھے پتا کیا یاد آیا, مجھے اس ٹائم یاد آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی جو ہے نا جایا کرتے تھے, ایسے ہی لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کفار کے پاس جایا کرتے تھے, کفار کے پاس جایا کرتے تھے, مشرکین کے پاس جایا کرتے تھے کہ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ, اللہ کے بندو حق کو تسلیم کر لو, حق کو تسلیم کر لو. لیکن وہ ایسے ہی آتا ہے سورہ نجم کی, آپ ذرا کیا کہتے ہیں ذرا پس منظر پڑھے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی خطبہ ارشاد فرمانے لگتے تھے کافر شور ڈالنے لگ جاتے تھے, کافر شور ڈالنے لگ جاتے تھے کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ جائے, کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ جائے. سوچے تو صحیح, سوچیں تو صحیح, اتنی مشکلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑ رہی ہیں کہ ایک بات منہ سے ایک الفاظ بھی نکال رہے ہیں تو اگلا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے نہیں دے رہا, چیخ کا شور ڈالنے لگ گئے ہیں کہ نہیں آپ کو نہیں, آپ کی بات کسی کے کانوں تک نہ پہنچے, آپ کی بات کسی کانوں تک نہ پہنچے, رولا ڈالنے لگ جاتے تھے, شور ڈالنے لگ جاتے تھے. سوچے تو صحیح, اتنا جو ہے نا مشکل وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا.
آپ کے اوپر نہیں آ رہا، آپ کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں آ رہی، آپ کو صرف یہ ٹینشن لگی، وہ بھی ٹینشنیں ہم لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے اہمیت دے دی ہے نا کہ ہم نے پیسے کو کمانا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کی تربیت بھی ایسی کی ہے کہ تو نے بھائی جان بڑے ہو کے یہ بننا ہے، تو نے بڑے ہو کے 1,00,000 2,00,000 روپے پیسے نہ کمائے، تو تیری اوقات ہی کوئی نہیں، تو نے پیسہ نہ کمائے، تیرے پاس پیسے، تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے بھائی۔ ہم نے تو یہ سوچا ہوا ہے، یہ ہمارے کانسیپٹ ہے، ہم لوگوں نے ایسے جو ہے نا اپنے آپ کی تربیت کی ہوئی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے۔ سوچے تو صحیح نا یار، سوچے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یار اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اپنے رب کی قسم کھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ سوچیں تو صحیح نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ میں یہاں پر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اللہ کے دین کو پیغام پہنچا رہا ہوں، تو میں یہاں پر قسم کھا رہا ہوں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرماتے ہوئے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، تم لوگ دعا کرتے رہو، تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کی، قسم کھا کر یہ بات کری۔ آپ یار کوئی عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح نا، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ تم نے لوگوں تک حق بات پہنچانی ہے، حق بات لوگوں تک کرنی ہے، حق بات تم نے لوگوں تک کرنی۔ یار آپ کے سامنے، آپ میل ہیں فیمیل ہیں جو بھی، آپ کے سامنے بچپن سے کسی نہ کسی انبیاء کرام کی تو جو ہے نا واقعات سنائے گئے ہوں گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت آدم علیہ السلام کے، کوئی کسی ایک کا تو سنا ہوگا نا، آپ نے کسی ایک کا تو سنا ہوگا نا، ایک کا تو سنا ہوگا نا۔ واقعات میں کیا سنا کہ انبیاء کرام نے، لوگ جو ہے نا شرک کر رہے تھے، تو انبیاء کرام جو ہے نا جا کے ان کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ سوچیں تو صحیح یار، یہ کوئی عام بات ہے؟ عام بات ہے؟ تمام ذرا اپنے آپ کو ذرا ذہن میں لے کر آئے، اپنے آپ کو ذہن میں لے کر آئے کہ آپ کو جو ہے نا کہیں انڈیا میں جا کے چھوڑ دیا جائے ہندوؤں کے بیچ میں، اور آپ سے کہ کہا جائے کہ یہاں پر اعلان کرو، اعلان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک ہے، وہی یکتا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، یہ تمہارے جو بت ہیں سارے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے سارا، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، ان کا کوئی جو ہے نا کوئی اوقات نہیں ہے ان کی۔ کیا حال ہوگا آپ کا؟ کیا حال ہوگا ذرا سوچیں۔ چھوڑیں ادھر انڈیا کو جانے کو بھی، چھوڑیں یہاں پر ذرا مسجدوں میں جو، جہاں پر جا کے انہوں نے ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں یہ لوگ قبروں پہ جا کے، وہاں پر جا کے ذرا یہ آواز اونچی کریں نا کہ یہاں پہ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہو، یہ ٹوپی ڈرامہ سارا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ لوگ شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، یہ میں نہیں ہونے دوں گا تمہارے یہاں پر، میں ہونے ہی نہیں دوں گا، یہ تم لوگ کرو تو صحیح۔ پھر دیکھتے ہیں اگلا بندہ آپ کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے، وہ تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا شاید لگائے، پتھر اٹھا کے ماریں، آپ کو ایسے ماریں گے لگ پتا جائے گا۔ انبیاء اکرام کا سب سے پہلا ٹیسٹ یہی ہوا۔ ایمی آپ سوچیں تو صحیح، اللہ کے محبوب تر نبیوں کو ویسے چنا گیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا گیا کہ جائے آپ اس پہاڑی کے اوپر جا کے کھڑے ہو اور جو ہے نا اعلان کریں؟ تمام کافر تھے، یہودی نصارہ بت پرست، اعلان کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تم لوگ کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، تمہارے بت نہیں سنتے، جو نصارہ نے اپنا کانسیپٹ بنایا وہ غلط ہے، یہودیوں نے جو کانسیپٹ بنایا غلط ہے، تم سب کے سب غلط ہو۔ سوچیں تو صحیح، سوچیں تو صحیح۔ ویسے ہی اللہ پاک فرمانے، ویسے ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ویسے ہی جنت میں داخل ہو، تمہیں مسلمان بنا دی، ویسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں، ہم لوگ مسلمان بن گئے، ایویں جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارا آزمائش نہیں ہوگی، تمہارا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ سوچیں تو صحیح ذرا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے اسی وجہ سے اسٹیٹس لگایا تھا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں اس دنیا میں، ذرا اس بارے میں سوچیں تو صحیح کہ کیوں بھیجا اللہ نے آپ کو، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ بے شک انسان کو اللہ نے، انسان اور جن کو پیدا ہی کیا اللہ نے عبادت کے لیے، بالکل عبادت کے لیے۔ آپ نے عبادت کا یہ کنسپٹ بنا لیا کہ بس اپنی اپنی عبادت کرو، نماز روزہ زکوٰۃ رکھو، اس کے بعد بس
آپ نے اپنا فرض ادا کر دی. یہ تو نہیں ہے. عبادت یہ چھوٹی چیز ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں. اسلام کی بنیاد ہے جو آپ کو تیار کرتی ہے اس بڑی عبادت کے لیے. میرے بھائی یہاں پر آپ ایک ایک سنگل پرسن سے اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہاری رسپانسبلٹی ہے. دوسرے بندے کے بارے میں پوچھا جائے گا تم تک حق پہنچا تھا نا، حق پہنچ گیا تھا نا تم تک، تم نے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ تمہیں ایک آیت کیوں نہیں آتی، ایک سنگل آیت کے بارے میں بات کی گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام بچوں کو آتی ہے، رٹی ہوئی ہے، ہمیں ہر روز پڑھتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین. اس کو تم نے سمجھنے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی. کوئی تو آیت آتی ہوگی آپ کو، کوئی تو آیت آتی ہوگی جو سمجھی ہوئی ہوگی آپ کو پتا ہوگا کہ یار یہ آیت ہاں مجھے تھوڑی سی آتی ہے، اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا مجھے پتا ہے. سوچیں تو صحیح نا، اس آیت کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اس آیت کو لوگوں تک پہنچا. آپ سوئے ہوئے کوئی کام نہیں کر رہے. میرے بھائی یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا بڑی مشکل ہے میرے بھائی. یہ آسان نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے میرے بھائی. یہ جو دنیا کی پوری زندگی ہمیں دی گئی ہے، یہ پوری کی پوری ٹیسٹ ہے. ہر ایک لمحہ، ایک سیکنڈ یہ ٹیسٹ ہے میرے بھائی. آپ نے کیا کہا ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، والدین کی جو ہے نا میرے سامنے، لوگوں کے سامنے میں جاتا ہوں، میں ملتا ہوں، لوگوں نے اسلام کو پتہ کیا بنایا ہوا؟ نہ نماز پڑھو، نہ اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. کچھ لوگوں نے اب عبادت کا مطلب یہ نکالا ہوا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، جو 5 ارکان ہے وہ ادا کر دو اسلام کے. اس کے بعد کچھ کا یہ کنسیپٹ ہے کہ یار آپ جو ہے نا کسی کے ساتھ آپ برا نہ کریں. میری یہ تھنکنگ کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا جتنا فالو، یہ ہے کہ میری تھنکنگ بڑے مزے سے وہ بندہ کہتا ہے مجھے کہ میری تھنکنگ یہ کہتی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا جو ہے نا پیسے نہ کھاؤ. بس آپ ایسا کرو گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے جو ہے نا دین کا کام کر دی. وہ دین صرف یہ ہے کہ کسی کا حق نہ کھاؤ، بس. نماز کچھ بھی نہیں ہے، روزہ زکوٰۃ حج یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو تم نے دین کو سیکھنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو قرآن تمہارے گھر میں پڑھا ہوا ہے اس کو تم نے سیکھنا نہیں ہے. تمام کتابیں تم نے سمجھ کے پڑھی ہیں، وہ قرآن تم نے سمجھ کے نہیں پڑھا. کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں پوچھے گا؟ اللہ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے. اللہ کو آپ کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پتہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہی کہتے ہیں نا اللہ پاک. لیکن اللہ پاک پتہ پھر کیا فرماتے ہیں؟ علموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، میں دردناک عذاب دینے والا بھی ہوں. وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، میں غفور الرحیم بھی ہوں، معاف کرنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں علموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، میں دردناک عذاب دینے والا بھی ہوں. یہ دردناک عذاب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لیے ہے؟ سوچیں تو صحیح نا. اگر کافروں کے لیے آتا تو یہ ہمیں کتاب دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. قرآن مجید ہمیں یہ رسپانسبلٹی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تم نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو تم نے جو ہے نا سیدھے راستے پر لے کر آنا ہے. یہ ڈیوٹی دی نہیں جانی تھی ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے. اس کے بڑے مقاصد ہیں، ہم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے نا. ہم نے اپنی زندگی کو بالکل ایزی لیا ہوا ہے.